کبھی شک نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے۔ رب العالمین پلک جھپکنے سے پہلے چیزوں کو بدل سکتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو۔ وہ آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے، وہ اچانک بند دروازے کھول سکتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کھلے گا۔ آپ کا کام صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ مجھے کس بات کا غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، کرم کیا مجھ پہ یہ کم ہے کہ میرے ساتھ ہے اللہ۔ میں جب بھی گرنے لگتی ہوں وہ مجھ کو تھام لیتا ہے، کبھی بے بس جو ہو جاؤں تو فوراً بھانپ لیتا ہے۔ میرے ہر عمل، ہر ایک قول، ہر ایک راز سے واقف، میری شیرت، میرے رگ رگ، میرے انداز سے واقف۔ اگر آپ معافی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو معاف کرنے کی صحیح کر دیں جو آپ کی کردار کشی کا مرتکب ہوا ہو۔ آپ جان جائیں گے کہ معاف کر دینے کا اتنا اجر کیوں رکھا گیا ہے۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عورتیں جو پردہ کرتی ہیں اور غیر محرموں سے منہ چھپاتی ہیں، وہ جاہل نہیں بلکہ وہ جنت کی وارث اور اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ وہ عورتیں جو پردہ کرتی ہیں اور غیر محرموں سے منہ چھپاتی ہیں، وہ جاہل نہیں بلکہ وہ جنت کی وارث اور اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتے دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو اللہ کی طرف سے ہمت آگے ہے، بہت جلد معجزے بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا۔ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جس طرح تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو رب العالمین کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ القرآن۔ اکثر چپ رہ جانے والوں کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہار گئے، ہماری باتوں کے جواب میں ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم نے ان کو لاجواب کر دیا، مگر نہیں، ہرگز نہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنے والے اور ہر بات کو جلدی ختم کر دینے والے یا پھر کڑوے جواب دینے والے صرف اپنا آپ کے سامنے توڑنا نہیں چاہتے، آپ سے بھلائی کی بھیک نہیں مانگنا چاہتے، آپ سے اپنے حالات پر افسوس نہیں کروانا چاہتے اور بدلے میں بے مروت کہلا کر برا بن جانے کو ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ رنگ ہے اہل قرآن کے، یہ مسکراہٹیں بکھیرتے چہرے ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ قرآن سے محبت کرنے والے خوش نصیب ہیں جو قرآن کو محض پڑھتے نہیں ہیں بلکہ اسے دل میں بساتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں محبت خداوند کا نور چمکتا ہے، ان کے ہونٹوں پر قرآن کی آیات مسکراہٹ کی مان سجی رہتی ہے۔ یہ عام تو نہیں ہے، کچھ تو خاص ان میں ضرور ہے جو قرآن سن کر ان کا دل بھی مسرور ہے۔ ہاں، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ زندگی میں اپنے دل کی بہت سی باتیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں، ہم کسی سے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں ہمارے معیار کا سننے والا نہیں ملتا۔ ہر رشتہ، ہر شخص ہم سے وہی سننا چاہتا ہے جو اسے اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں سمجھ سکتا تو وہ ہم خود ہیں، اسی لیے اپنا خیال خود رکھیں، 5 وقت کی نماز کے بعد اللہ سے باتیں کریں، چلتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کریں، اس کو اپنا حال سنائیں۔ کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ رب العالمین انہیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار اس چیز کی تمنا کر بیٹھتی ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف
تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اس لیے اللہ تمہیں مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ چیزیں تمہاری زندگی میں صرف آزمائش کے طور پر آتی ہیں، اور آزمائش تو بس وقتی ہوتی ہیں، اس لیے جب آزمائش کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کا خیال بھی تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے سکون و بے قرار رکھتی ہیں۔ ہر شے تمہاری مقدر کا حصہ بن کر نہیں آتی، کیونکہ تم ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اگر تمہیں ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے جنہیں اللہ رب العزت تم سے دور کرتا ہے تو تم کبھی ان کے لوٹ آنے کی تمنا نہ کرو۔ مصلحتوں کو سمجھنے سے زیادہ ضروری ان مصلحتوں پہ یقین رکھنا ہوتا ہے جسے تم اللہ رب العزت کو مان سکتی ہو مگر جان نہیں سکتی، اور اس کو ماننا ہی سب سے ضروری ہے، کیونکہ اس کی ذات تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہے، اور جس کو جاننا ناممکن ہو اس کی مصلحتوں کی رازداریاں تمہاری سمجھ میں کہاں آنی ہیں۔ غم سے ہی تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ ان کا ہی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہیں، اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتی ہیں اور تم رہ جاتے ہو۔ اور یاد رکھو تمہارے صبر کی آخر مرحلے پر وہ تمہیں اس چیز سے نوازے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کا وعدہ ہے کہ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ القرآن۔ دوسروں کی برائی کرنا، ان کے بارے میں کچھ عیب یا کوئی بات پتہ چل جائے اس کا سب میں چرچا کر دینا، کسی کو تکلیف دینے کی پلاننگ کرنا، اکثر و بیشتر انسان کتنا نیچے گر جاتا ہے۔ خود چاہتا ہے پردے میں رہے، اس کی عیب چھپے رہے، مگر دوسروں کے لیے اس کا الٹا کرتا ہے۔ انسان کیوں بھول جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ بہترین انصاف کرتا ہے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو کبھی کسی سے توقع مت رکھیں، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ عبادتیں نیکی کے رخ سے بالکل خالی ہیں۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ ایسا جینا چاہتی ہوں کہ میرا اللہ پوچھے جوانی کہاں گزاری، اور میں مسکراتے ہوئے کہہ دوں یا الہی فقط تیری راہ میں۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو، عزت کے بنا سب کچھ بیکار ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ سب چھوٹ جائے مگر رب سے رابطہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اس کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بھیج کے تمہیں اپنی طرف رجوع کرا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ بے شک سجدے میں جھکے سر کے ساتھ سبحان رب الاعلیٰ، ان کلمات کے ساتھ بیچ جو سسکیاں گونجتی ہیں، وہ عرش پہ بیٹھا شہنشاہوں کا شہنشاہ بڑے پیار سے سنتا ہے۔ جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے، قائم ہے جن سے میری زندگی کے رابطے، یا رب ان کو اپنی رحمتوں سے ہمیشہ شاد و باد رکھنا۔ اللہ پاک آپ کو خوشیوں سے بھرپور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ سے محبت کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں، ہر خوشی ہر غم کا پہلا ہم راز اللہ کو بنائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنائیں،
کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی تھام لے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور لوگ تو بہت کچھ چھوڑ جاتے ہیں، دل، امیدیں، خواہشیں، نہ جانے کیا کچھ، مگر اللہ تو محبت نبھاتا ہے۔ اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ شاخوں کو خالی بھی اللہ عز و جل کی ذات کرتی ہے، اور شاخوں کو پھولوں اور پھلوں سے بھرتا بھی اللہ عز و جل ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات اللہ عز و جل سے مایوس کرتی ہے؟ بس بیج ضرور بونا، وہ بیج دعا کی صورت میں ہو، نیت کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، صبر اور امید کی صورت میں ہے۔ دعا کرو گے تو اللہ پاک اس کو ہرا بھرا کرے گا، سچی نیت ہوگی تو اللہ عز و جل اس کو پھل دے گا، جیسا گمان ہوگا وہ تم سے ویسا پیش آئے گا۔ صبر اور امید کرو گے تو شاخوں کی ڈالیاں پھلوں سے بھر دی جائیں گی۔ اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھو، اس کے در دیر ہے اندھیر نہیں۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا زوال یہ ہے، جن لوگوں کا اپنا کوئی مستقبل نہیں، انہیں اکثر دوسروں کی مستقبل کی فکر لاحق رہتی ہے۔ قائم ہے جن سے میری زندگی کے رابطے، یا رب ان کو اپنی رحمتوں سے ہمیشہ شاد و باد رکھنا۔ اللہ پاک آپ کو خوشیوں سے بھرپور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ بہترین انسان اپنی میٹھی زبان سے جانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہماری جان، مال، ایمان، آبرو، روزی رزق، علم، عمل، گھر، کاروبار، دسترخوان، اولاد، زندگی، عبادات، تقوی، اخلاق، اخلاص، سادگی، عاجزی، انکساری اور عمل میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، رفعتیں اور عروج و بلندیاں عطا فرمائے۔ مالک دو جہان ہمارے گھرانے پر اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرمائے، اور تمام ناگہانی آفات، بیماریوں، نقصانات اور رنج و فکر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ رات کی تنہائی میں جب کبھی آپ خود کا موازنہ کرنا چاہو کہ اللہ پاک آپ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، تو رات کی تنہائی میں دھیان لڑایا کرو کہ کتنی دفعہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پر آیا، کتنی دفعہ درود پاک پڑھوایا گیا آپ سے۔ دن بھر میں وہ جو رب العزت ہے نا، کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو۔ دنیا داری میں الجھائے رکھتا ہے انہیں ہر وقت، اور یہ بات تو آپ دل سے نکال ہی دو کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہو۔ رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو، آپ کا دھیان اس طرف لاتا ہے کہ پڑھو، درود شریف یاد کرو۔ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، اے میرے رب، میں گناہ کر بیٹھا ہوں تو مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب بھی ہے جو گناہوں کو
بخشتا بھی ہے اور ان پر مواخذہ بھی کرتا ہے، چنانچہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین۔ اندر سے ٹوٹا ہوا شخص کبھی نارمل نظر نہیں آئے گا، مطلب کہ اس کی ہر ایموشن میں شدت پائی جائے گی۔ ہنسنے لگے گا تو بہت زیادہ ہنسے گا، چپ رہے گا تو گہری خاموشی اختیار کرے گا، خود کو لوگوں سے انگیج کرے گا تو بہت زیادہ انگیج ہوگا، اور تنہا رہے گا تو سائے کو بھی ساتھ برداشت نہیں کرے گا۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ اللہ کی محبت، کتنا پرسکون ہوتا ہے وہ سجدہ، جب تم اپنے ہی خواہشوں کے ہاتھوں توڑے جانے کے بعد اپنے رب کے پاس واپس لوٹتے ہو، اور پھر وہ سجدے کیسے تمہاری روح کو ہر چیز سے آزاد کر کے تمہیں تمہارے رب کے بہت قریب لے آتا ہے۔ اس دنیا میں اس سے پرسکون اور کیا بات ہوگی کہ بے بسی کی حالت میں اپنے رب کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اسے اپنے دل کا حال سناتے ہو۔ یہی تو ہوتا ہے وہ لمحہ جب تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ کوئی نہیں ہوتا، اور اسی لمحے تم اپنی ذات کو مکمل محسوس کرتے ہو۔ بے شک ہمارا رب تو ہمیشہ ہم سے بہت قریب ہوتا ہے، بس ہم ہی دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تو تمہاری شیرت سے بھی قریب ہے، تم لوٹو تو اس کی طرف، وہ تمہیں اپنے حصار میں لے لے گا اور تمہارا دل اپنی محبت سے بھر دے گا، انشاءاللہ۔